الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 78 78 سے لفظی تشریحی۔ واو اور ہوا وہ، الذی وہ جو، انشأ اس نے پیدا کیا، انشأ ینشئ انشاء باب افعال ہے اور یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے۔ لکم تمہارے لیے، السمع سماعت ہیئرنگ، واو اور الابصار بصارت سیئنگ، واو اور الافئدہ فؤاد کی جمع، افئدہ دل ہارٹس، قلیلا ما بہت کم، تشکرون تم شکر کرتے ہو، شکر یشکر سے باب ناصرہ ینصر ہے اور جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف۔ واو اور ہوا وہ، الذی وہ جو، ذرأ اس نے پھیلایا، ذرأ ذال را حمزہ اس کا روٹ ہے، پیدا کرنا بڑھانا، باب فتح یفتح میں ہے، واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف۔ ذرأ اس نے پھیلایا، کم تم کو، فی میں، الارض زمین، واو اور الی طرف ہی اس کے، تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے، تحشرون جمع مذکر حاضر فعل مضارع مجہول ہے۔ واو اور ہوا وہ، الذی وہ جو، یحیی وہ زندگی دیتا ہے، واو اور یمیت وہ مارتا ہے، امات یمیت واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف، واو اور لہو اس کے لیے، اختلاف یہ افتعال کے وزن پہ ہے تو ایک وزن لے لیں افتعال کا، اس پہ اس کو فٹ کریں، اختلاف افتعال، تو یہ اس میں مصدر بھی ہے اور باب کا نام ہے۔ آنا جانا، آلٹرنیشن، اللیل رات نائٹ، واو اور النہار دن، کیا فاتو لا نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے، لا تعقلون فعل مضارع منفی جمع مذکر حاضر، بلکہ قالو انہوں نے کہا، مثل جیسا، سیملر، ما جو، قال کہا، الاولون اول کی جمع پہلے، قالو انہوں نے کہا، کیا، اذا جب، متنا ہم مر جائیں گے، واو اور کننا ہم ہو جائیں گے، ترابن مٹی ڈسٹ، واو اور عظامن ہڈیاں بونز، کیا، انا بے شک ہم، لا البتہ، مبعوثون یہ اسم مفعول جمع مذکر ہے، دوبارہ زندہ کیے جانے والے، مرنے کے بعد اٹھا کر کھڑا کیے جانے والے۔ لقد البتہ بے شک، وعدنا وعدہ دیا گیا ہمیں، وعدہ یعید سے یہ فعل ماضی مجہول ہے، ہمیں وعدہ دیا گیا، نحن ہم کو، واو اور آبا فور فادرز، نہ ہمارے، ہذا یہ، دس من سے، قبل پہلے، ان نہیں، ان نافیہ ہے، ہذا یہ، الا مگر، اساطیر اسطورہ کی جمع ہے، لکھی ہوئی کہانیاں، حکایتیں، قصے، مسطرۃ مکتوبہ کہ لکھی ہوئی کہانیاں۔ اچھا، وہ جھوٹی خبر جس کے متعلق یہ اعتقاد ہو کہ وہ جھوٹ گھڑ کر لکھ دی گئی ہے، اس کو سطور کہتے ہیں۔ الاولین پہلے، قل کہہ دو، لی واسطے، من کس کے، الارض زمین، واو اور من جو، فیہا اس میں، ان اگر، کنتم ہو تم، تعلمون علم رکھتے، ان قریب، یقولون وہ کہیں گے، للہ اللہ کے لیے، فعل مضارع کے ساتھ جب لگتا ہے تو مستقبل قریب کے معنی دیتا ہے، ان قریب وہ کہیں گے، للہ اللہ کے لیے، قل کہہ دو، کیا، فاتو لا نہیں، تذکرون تم نصیحت حاصل کرتے، تذکر باب تفاعل ہے اور یہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف اور لا لگنے سے منفی ہے۔ قل کہہ دیجئے، من کون، رب رب لارڈ، السماوات ہیونز آسمان، السبع سات سیون، واو اور رب رب، العرش عرش تھرون، العظیم بڑا سپریم، سیقولون ان قریب وہ کہیں گے، للہ اللہ کے لیے، قل کہہ دیجئے، کیا، فاتو لا نہیں، تتقون تم تقوی کرتے، تم فیئر کرتے، تمہیں خوف آتا،
قل کہہ دیجئے من کون بھی ساتھ ید ہاتھ ہی اس کا، ہینڈ اس کا، ملکوت بادشاہت سوورنٹی، کلی ہر شئی چیز، ملکوت یہ ملک سے مبالغے کا صیغہ ہے، ملک بادشاہ کو کہا جاتا ہے، مکمل مالکیت، کنٹرول، بادشاہت، کلی ہر ایوری شئی چیز، تھنگ، واو اور ہوا وہ یجیرو وہ پناہ دیتا ہے، جیم واو را اس کا روٹ ہے، اجارہ یجیرو یہ باب افعال میں ہے، استجارہ پناہ طلب کرنا چاہنے کو کہتے ہیں، اور جار کہتے ہیں پڑوسی کو اور ہمسائے کو، تو اس میں دونوں جانب سے ہوتا ہے، جیسے اخون بھائی دونوں ہوں گے، صدیق دونوں دوست ہوں گے، تو ہمسائے بھی دونوں ہوں گے، تو ہمسائے کا کیونکہ حق ہے تو اس کو جار کہا جاتا ہے، اور اس کو حامی اور مددگار بھی کہا جاتا ہے جار کو، جیسے قرآن پاک میں ہے کہ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ میں تمہارا مددگار ہوں۔ جار عن الطریق کہتے ہیں وہ راستے سے ہٹ گیا، اور جار علیہ کہتے ہیں اس نے ظلم کیا، اور اسی سے جور ظلم ہے، تو یجیرو وہ پناہ دیتا ہے، واو اور لا یجارو نہیں پناہ دی جاتی، یہ لا یجارو مضارع مجہول منفی ہے، علیہ اس پر، ان اگر کنتم ہو تم تعلمون تم علم رکھتے، سیقولون ان قریب وہ کہیں گے، للہ اللہ کے لیے، قل کہہ دو فاتو انا کہاں سے، یہ حرف استفہام بھی ہے اور شرط کے لیے بھی آتا ہے، تسحرون فعل مضارع مجہول ہے، تم جادو کیے جاتے ہو، بلکہ اتینا با لگنے سے لائے ہم ان کے پاس حق کی حق ٹروتھ، واو اور انا بے شک شورلی ہم وہ البتہ کاذبون کاذب کی جمع لائرز جھوٹے، ماں نہیں اتخذ بنایا اللہ نے من کوئی ولد بیٹا، سن واو اور ماں نہیں کانا ہے مع ساتھ ہو اس کے من کوئی الہن معبود، اذن تب البتہ ذہب لے جاتا، ذہبہ جانے کے لیے ہے لیکن بما کے ساتھ جو با لگا اس نے اس کا تھوڑا سا اس کو بدل دیا، لے جانا، کیری آف، ذہبہ لے جاتا، کلو ہر الہین معبود، بھی ساتھ ما جو خلق اس نے پیدا کیا، واو اور لا البتہ علا وہ چڑھائی کرتا، علا یعلو علوون سے باب نصر ینصر چڑھائی کرنا، علا یا علی با فتح یفتح میں وہ چڑھ گیا اس نے چڑھائی کی وہ غالب آیا، بعدو تو علا یعلو علوون بلندی سے ہے، بعدو بعض ہم ان کا، علا پر بعدن بعض کے، سبحانہ پاکی گلوری، اللہ کی، اما اس سے جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں، جواب مذکر غائب فعل مضارع معروف، عالم جاننے والا، نوعر غیبی غیب کا، انسین کا، واو اور الشہادتی ظاہر کا، سین کا، فا تو تعالی وہ بلند ہے، ایگزالٹڈ ہے، اما اس سے جو یشرکون وہ شریک کرتے ہیں، ایسوسیٹ کرتے ہیں، تشریح کر لیتے ہیں آیت نمبر 78 سے، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ وہی تو ہے جس نے تمہیں کان، آنکھیں اور سوچنے کو دل دیا، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ مگر تم بہت کم ہی شکر گزار ہوتے ہو، اکثریت لا یعقلون لا یشکرون، بہت کم ہے جو شکر گزار ہے، تو اللہ تعالیٰ بار بار اپنی عنایات، اپنی قدرتیں، اپنی حکمتیں، اپنی تخلیق کی طرف سے ہم سب کی اٹینشن ڈرا کرتے ہیں، گریب کرتے ہیں کہ اے لوگو سوچو، یہ تمہیں انٹیلیکٹ دی، کس لیے دی، جس چیز کے لیے دی اس مقصد کے لیے استعمال کرو، حق پہچانو، تمہاری نگاہ عبرت والی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے کہ تم بہت کم شکر گزاری کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں
حواس دیے، سینسز دیے، ان پرسیپشن سے ادراک کرو اور تمہارا پرسیپشن کنسیپشن میں بدلے تو علم بنے گا۔ اب دیکھیں کہ جانور بھی دیکھتا ہے، جانور بھی سنتا ہے، ہم سے تیز دوڑتے ہیں، فلائی بھی کرتے ہیں، اندھیرے میں بھی دیکھ لیتے ہیں، ان کے سینسز انسانوں سے زیادہ شارپ ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پوٹینشل، جو صلاحیت انسان کو دی وہ عقل کی ہے، اور قرآن پاک اس سوچ کو، عقل کو کہ افلا تعقلون، اس کو ٹریگر کرتا ہے، اس کو سٹیمولیٹ کرتا ہے، اس کو بوسٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کل کائنات بنائی، لیکن اللہ کی اسپیشل کریشن انسان ہے، اور ہر انسان ایک کائنات ہے۔ اپنی اناٹمی پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کل ایک فیکٹری ہے، ایک کائنات ہے جو انسان کے اندر چل رہی ہے۔ ہر آرگن میں مارولز ہیں، ہر آرگن ایک معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں دنیا میں بھیج دیا، صرف انسان ہے جو اللہ کا خلیفہ ہے اور وہ ماحول کو بدل سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو کراؤن پہنایا، اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ صرف انسان ہے جو خیر کو ملٹی پلائی کر سکتا ہے، جو خیر کو فلٹر ڈاؤن کرتا ہے۔ تو ایکسیلنس لیول پہ خود بھی آئے انسان اور دوسروں کو بھی لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی پوٹینشل اس میں رکھ دی۔ کہا what you think you become، جو تم سوچتے ہو تم وہی بنتے ہو، اور what you feel you attract، what you imagine you create، جو تمہارا تصور ہوتا ہے تم وہی کریٹ کرتے ہو۔ تو کہا کہ جانور جیسے گھاس کو دیکھ کر اپنا فائدہ دیکھتا ہے، تم جانوروں کا سا دیکھنا مت دیکھو، کریشن کو، اللہ کی تخلیق کو اوبزرو کر کے خالق تک، کریٹر تک پہنچو۔ اگر مخلوق کو دیکھ کر انسان رب سے غافل رہا تو انسان نے کچھ نہیں دیکھا، عارضی فائدے حاصل کرنے میں زندگی کھپا دی، آخرت کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ قرآن پاک ہم سب کا وہ یوزر مینول ہے جو ہم سب کی اٹینشن گریب کرتا ہے کہ اے انسان سوچ، عقل سے کام لے، یہ تھوڑا سا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن کو، عقل کو فیکٹری بنا دیا جس میں 5 خانے ہیں۔ ایک خانہ حصے مشترک کا ہے کہ جب کوئی آواز پڑتی ہے تو آواز کا ظاہری تأثر اس تک جا کر ٹکراتا ہے۔ پھر اگلا خانہ حصے خیال کا ہے کہ جو اس نے سنا اس خیال کو اس حصے خیال نے محفوظ کیا، لیکن ابھی معنی، اس کا میننگ ابھی اس کو کمپریہنڈ نہیں کر سکا، اس کو سمجھ نہیں سکا۔ پھر اگلا خانہ حصے فہمہ کا ہے کہ اب اس کو اس کا میننگ، اس کا مفہوم اس کو اب سمجھ آیا۔ اب چوتھا خانہ حصے حافظہ کا ہے کہ وہ اس میننگ کو سٹور کرتا ہے۔ پھر حصے متصرفہ، یہ 5واں خانہ ہے جو سب کو جوڑ دیتا ہے، اس کا پرسیپشن کنسیپشن میں بدل جاتا ہے، اور یہ عقل ایک فیکٹری ہے جو ان الفاظ کو فارمیٹ کرتی ہے۔ کہا کہ پرسیپشن وداؤٹ کنسیپشن از بلائنڈ، اور کنسیپشن وداؤٹ پرسیپشن از ڈارک۔ تو یاد رکھیے، سینسز بھی صحیح ہوں اور عقل بھی صحیح ہو۔ عقل صحیح ہے لیکن سینسز کام نہیں کر رہے، قوت سماعت نہیں ہے تو عقل کچھ نہیں کر سکتی، وہ آگے عقل تک پہنچا ہی نہیں۔ اگر آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تو آنکھوں نے دیکھ کر عقل تک پہنچایا ہی نہیں۔ تو دونوں چیزیں جب ہوتی ہیں تو یہ را میٹیریل اندر فیکٹری میں جاتا ہے، عقل میں جاتا ہے، تو تب جا کر انسان سمجھ پاتا ہے۔ جیسے روئی فیکٹری میں بھیجیں گے تو وہ سارے پروسیجر سے گزر کر کپڑا بنے گا۔ تو دیکھیں، بار بار ایک خیال وہ تصور بن جاتا ہے، اور تصور جو دکھاتا ہے وہی نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پلیسز آف سن، آنکھیں، کان، ہاتھ، یہ اعضاء بنا دیے کہ ان اعضاء کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اعضاء خود ہی جواب دیں گے کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔
اور پلیسز آف ایمان کیا ہیں؟ وہ دل ہے اور دماغ ہے۔ انسان یونیک مخلوق ہے، ابھی تک یہ انڈیفائنیبل ہے۔ ایک چیز کی ریسرچ کرتے کرتے بہترین آئی کیو لیول والا اس پوری ڈیپتھ تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اسپیشل مخلوق بن کر آیا، اور تو ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور تو ابس نہیں آیا، بے فائدہ نہیں آیا، تو خاص مقصد کے لیے بھیجا گیا، تو امتحان کے لیے بھیجا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کائنات کو ایکسپلور کرے گا، وفی انفسکم، اور اپنے آپ کو دیکھے گا، اپنی انیٹمی پڑھے گا اور سوچے گا کہ میں کیوں اس دنیا میں آیا اور میں نے کیا کرنا ہے، میں نے رب کو راضی کیسے کرنا ہے۔ کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آ کر جو سب سے پہلا سبق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا گیا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا، اور کبھی نہیں بھولنا کہ اس رب نے علم دیا، یہ عقل دیا، یہ صلاحیتیں دیں، اور اللہ کے لیے ان کو استعمال کرنا ہے۔ ہر وہ علم جو انسانیت کے فائدے کے لیے ہے، وہ اللہ کی طرف سے دیا گیا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توجہ دلاتے ہیں کہ دیکھو، یہ تمہیں سماعتیں، آنکھیں اور سوچنے کو دل دیے، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ اور پھر اللہ شکوہ کرتے ہیں تم بہت ہی کم شکر گزار کرتے ہو۔ تو اللہ کرے کہ قنوت سے ٹریول کرتے کرتے، قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ہم بھی شکر گزار بندیوں میں سے بن جائیں۔ وَهُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالی جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ تو اللہ نے تمہیں پھیلایا، تمہیں پیدا کیا، تمہیں بڑھایا، اور جیسے بیج اگتا ہے، درخت اگتے ہیں، اور کھیت بعد میں کاٹ دیا جاتا ہے، تو اے لوگو تمہاری کھیتی بھی کٹ جائے گی، تم رب کی بارگاہ میں کٹھے کیے جاؤ گے، اس کی عدالت میں کھڑے ہوگے، اپنے آپ کو ایکسیلنس لیول پہ لے آؤ۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اسی کے قبضے میں یہ گردش لیل و نہار ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم کچھ بھی نہیں سمجھتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے بھی وہی کہہ دیا جو ان سے پہلوں نے کہا، جو ان سے پیش رو کہہ چکے۔ تو کہا ان قریش نے بھی ویسے ہی بحث کی جیسا کہ پہلے انبیاء کے ساتھ ہوتا رہا، ان کی قوموں نے جیسے جھگڑا کیا، بحث کی، تو انہوں نے بھی ویسا ہی کیا۔ قالوا، انہوں نے کہا اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، یہ بات تو ہمیں اور اس سے پہلے ہمارے اجداد کو بھی، آباء و اجداد کو بھی کہی گئی، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو محض پرانے افسانے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا پرجلال انداز ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے دونوں رنگ قرآن پاک میں ملتے ہیں، جلال اور جمال۔ رحمان اور رحیم میں جمال ہے، اور ذو انتقام اور سریع الحساب میں جلال ہے۔ تو اللہ پوچھ رہے ہیں کہ اپنے شعور کو ٹریگر کرو، بیدار کرو۔ اب اللہ پہ در پہ چند کویسچنز کریں گے، اے انسان عقل دی تو اب سوچ، قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اے نبی ان کو کہہ دیجئے زمین اور جو کچھ اس میں ہے، اس کی آبادی یہ کس کے لیے ہے اگر تمہیں کچھ علم ہے، یہ کس کا ہے، کس نے بنایا، خالق کون ہے؟ سیقولون للہ، وہ فوراً کہیں گے، مشرکین فوراً کہیں گے یہ سب اللہ کی ہے۔ قل کہہ دو افلا تذکرون، کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ ہوش تمہیں کیوں نہیں آتا؟ عملی طور پر تم رب کی اونرشپ کو، ملکیت کو کیوں نہیں مانتے؟ قل، اے نبی ان مشرکین مکہ سے پوچھئے، من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، کون ہے
7 آسمانوں کا اور عرش عظیم کا رب. سیقولون للہ، وہ کہہ دیں گے یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. قل افلا تتقون، ان سے پوچھئے کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں، کیا تمہیں خوف نہیں آتا، کیا اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی خشیت میں اضافہ نہیں کرتی. قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ان سے پوچھئے کس کے ہاتھ میں ہر چیز کا کنٹرول ہے، ہر چیز کی بادشاہت ہے. وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دیتا. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو. سیقولون للہ، وہ فوراً کہیں گے اللہ ہی ہے. قل فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، ان سے پوچھئے تو کہاں تم جادو کیے جاتے ہو. پہچان کر اعتراف علم کے باوجود تم سحر زدہ ہوتے ہو. بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے. وانہم لکاذبون، اور یقیناً یہی جھوٹے ہیں. ان کے عقل پہ جذبات غالب ہیں، انہیں حق و باطل کی پہچان نہیں. انہوں نے عروۃ الوثقی کو چھوڑ دیا. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی معبود ہے. اگر ایسا ہوتا اذا لذهب كل الہ بما خلق، تو اس وقت ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا. وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے. سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں. وہ سیلف ڈسیپشن میں ہے. عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب اور حاضر کا جاننے والا، کھلے چھپے کا جاننے والا. فتعالی عما یشرکون، وہ بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. ہر صاحب اقتدار، صاحب اختیار چاہتا ہے کہ اس کی اتھارٹی ہو اور وہ غالب ہو. تو شرک کی اللہ نے یہاں پہ تردید کی اور کہا کہ اگر کوئی اور معبود ہوتا تو صرف لڑائی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنا تعارف کرایا کہ اے انسان، تیری روح کو قرآن پاک کی اس برسات کی، برکھا کی بار بار ضرورت ہے. کیا تمہیں مالک الملک کا ڈر نہیں؟ حامی اور باقی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. انہوں نے اللہ کو آنر گاڈ تو مانا مشرکین نے، لیکن حساب کو نہ مانا. کہا قرآن کی دعوت، اللہ کو تو مانتے ہو لیکن اللہ کی بات نہیں مانتے. اب دیکھیں کہ کہا کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لے رہے. آنکھیں ہیں لیکن بصارت نہیں، کان ہیں لیکن سماعت نہیں. تم اس کو دماغ سے کنیکٹ نہیں کرتے. کہا انسانیت کا عقل جو ہے، انسان کا جو عقل ہے وہ دماغ اور بھیجے کے اندر ہے. ایسے ہی ہیومینٹی کا دماغ قرآن پاک ہے. رسول نروز کی طرح اعضاء کو دماغ سے جوڑتے ہیں. اگر یہ جڑی ہوئی ہوں تو حقیقت انسان سمجھ جاتا ہے، کمپریہینڈ کرتا ہے. دیکھیں ہاتھ نروز کے ذریعے دماغ سے جڑا ہوا ہے. آگ تک لے جائیں، دماغ نے آرڈر کیا کہ پیچھے کرو، تو اب انسان فوراً ہاتھ کو پیچھے کرے گا کیونکہ ہاتھ دماغ سے کنیکٹڈ ہے. جن کی عقلیں قرآن پاک سے جڑ جاتی ہیں، جیسے ہی وہ گناہ کے پاس جاتے ہیں تو قرآن پاک کا آرڈر، قرآن پاک کا سائرن بجتا ہے کہ نہیں 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 نہیں، ڈونٹ ڈو، پیچھے ہٹ جاؤ. تو قرآن پاک کو جب اپنے عقل سے کنیکٹ کریں گے تو گناہوں کی تپش، جہنم کی تپش محسوس ہوگی. اور جب قرآن پاک سے ڈسکنیکٹڈ ہوں گے تو آگ کی تپش، وہ جہنم کی ہولناکیاں محسوس نہیں ہوں گی. تو اللہ کرے قرآن مسٹ امپیکٹ انٹیلیجنس، اللہ کرے عقل پہ اثر ہو تو عقل سلیم بنے گی. ریشنلسٹ نہ ہوں، عقلیت پرست نہ ہوں، لاجک میں انوالوڈ نہ ہوں، صرف سمعنا اور اطعنا ہو کہ عقل چراغ راہ ہے، یہ منزل نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ بار بار ہم سب کو توجہ دلاتے ہیں کہ اے لوگو، اگر قرآن پاک کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگے، کنیکٹ نہیں ہوگے تو پیرالائزڈ ہو جاؤ گے، دنیا کی رنگینی زہر بن کر تم پہ چھا جائے گی، قرآن پاک کا تم اثر قبول ہی نہیں کرو گے، نہ تمہیں جنت کے باغ نظر آئیں گے، نہ ہی جہنم کے فلیمز، اس کے شعلے نظر آئیں گے۔ تو ہر انسان کی عقل محدود ہے، کنفائنڈ ہے، لیکن اگر قرآن پاک سے جڑ گئی تو اب ساری حقیقتیں اس کو نظر آئیں گی۔ اگر آخرت پر ایمان لائیں گے تو انشاءاللہ نظر آئے گا، اگر دور ہوں گے تو گناہ کریں گے، اور گناہوں کا چارم، گناہوں کی رنگینی ختم ہو جائے گی اگر ایمان بالآخرت ہوگا، کہ آج جو کر رہے ہیں، آج دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آج جو کریں گے کل وہاں جا کر اس کو بوئیں گے۔ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز واضح کر دی ہماری سلیبس بک میں، کہ یاد رکھو کہ جو آج کر رہے ہو، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ایسی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری، اور ایسی اس میں ہول نہ کیا ہے، اس میں آخرت کا جو تصور ہے کہ آج جو کر رہے ہو، جو باڈی لینگویج سے دوسروں کو ستا رہے ہو، یا زبان سے کسی کو دکھ دے رہے ہو، یا مال کو اکٹھا کر کے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، اپنی سوچ کو مال کے گرد گھما رہے ہو، تو اللہ نے فرمایا کلا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ آگے اب جہنم کی ہولناک کیا ہے، جیسے جیسے لوگوں کو تم تنگ کیا کرتے تھے تو آگے خُوطَمَا، لوگوں کو چورا چور کرتے تھے نا زبان سے، اشاروں سے، تو اللہ تمہیں ایسے ہی چورا چور کر دے گا۔ تو اللہ نے 5 انسان کے کرائمز بتائے جو دنیا میں کرتا ہے، اور 5 سزاؤں کے بارے میں بتا دیا۔ یہ ایمان بالآخرت جب عقل کو ٹریگر کرے گا تو انشاءاللہ گناہوں سے بچیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بہترین بندیاں بنائے، محبوبات شاکرات بندیاں، اور اللہ دنیا آخرت کی تمام نعمتیں ہماری نسلوں کا اللہ مقدر بنائے، اور دنیا آخرت کے ہر طرح کے شرور، مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں سے اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو بچائیں، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔